بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گھروں میں بڑے بزرگ ہمیشہ ہمیں اچھی باتوں کی تلقین کرتے ہیں، جبکہ ایسے کاموں سے منع کرتے ہیں جن سے کسی بھی قسم کے مسائل پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ دین اسلام ہی دین برحق ہے اور اس دین میں ایسے تمام کاموں سے اجتناب کی ہدایت کی گئی ہے جن سے گھر میں پریشانیاں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ ایسے کون سے 3 اعمال ہیں جو میاں بیوی کے کرنے سے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں، اور اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا فرمان ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل قرآنک وظائف بائی شہزاد مرزا کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب والا اور گھنٹی والا بٹن ابھی دبا لیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ایک معلوماتی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا۔ اگر کرو گے تو یاد رکھنا کہ غربت کے سمندر میں تمہارے گھر غرق ہو جائیں گے۔ تم غربت کی دلدل اور اس کے علاوہ پریشانیوں اور مصیبتوں کے دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اس طرح سے پھنسو گے کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ 3 کام کبھی نہ کرنا۔ لیکن آخر یہ 3 کام کون کون سے ہیں کہ جن کو کرنے سے انسان اس قدر تنگ ہو جاتا ہے اور مختلف مصیبتوں اور بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے؟ سونے کی اینٹوں سے بنایا گیا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ آخر میاں بیوی کے وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ آئیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جانتے ہیں کہ وہ 3 خطرناک کام کون سے ہیں۔ ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا کہ ایک مرتبہ وہ اچانک غائب ہو گیا۔ اچانک کہیں چلا گیا اور معلوم نہ تھا کہ وہ شخص کہاں چلا گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی لمبے سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر سے واپس آتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ تھکاوٹ کے باعث آرام کرنا چاہتے تھے کہ آپ نے راستے میں ایک گھر دیکھا۔ گھر کی ایک دیوار تھی۔ اسی راستے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترے۔ سواری سے نیچے اترنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس مکان کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں بیٹھے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ اس گھر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کا شوہر اسے مارتا چلا جا رہا ہے، ڈانٹتا چلا جا رہا ہے اور گالی گلوچ کر رہا ہے اور تانے دے رہا ہے کہ او بدبخت، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میں غریب ہو گیا ہوں اور میرے گھر میں مصیبتوں اور پریشانیوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ میرے اوپر غربت اپنے عروج پر آ گئی ہے۔ میرے لیے قیامت بن کر آئی تھی یا تو میرے لیے عذاب بن کر آئی تھی؟ بیوی آگے سے رو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سب سنا تو آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب وہ شخص باہر نکلا تو دیکھ کر پتا چلا کہ یہ وہی شخص ہے جو میرے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا اور اچانک غائب ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ جب اس کی بیوی آ گئی تو وہ دونوں آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے دریافت فرمایا کہ بیوی کو کیوں مار رہا ہے، کیوں رلا رہا ہے اور کیوں تڑپا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یا علی، یہ بدبخت عورت جب سے میرے گھر میں آئی ہے دوسری عورتیں بچے جنم دیتی ہیں، یعنی بچے پیدا کرتی ہیں، جبکہ اس نے غربت پیدا کی ہے۔ دوسری عورتیں بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، رحمت پیدا کرتی ہیں، نعمت پیدا کرتی ہیں، جبکہ اس نے میرے لیے زوال پیدا کیے۔ جب سے یہ عورت میرے گھر میں آئی ہے مجھ پر رزق کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور میں تو دن بدن غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا، ایک بات بتا کہ یہ شخص کب سے تجھے ڈانٹ رہا ہے اور کب سے تیرے ساتھ یوں مار پیٹ کر رہا ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی اور عورت کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل گئے۔ وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی کہ اے امیر المومنین، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں گھر میں نہیں آئی بلکہ کسی جہنم میں آ گئی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جیتے جی اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا ہو۔ ایسا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میرا شوہر مجھے کہنے لگا ہے کہ تیرے باپ نے تجھے جہیز نہیں دیا، کیونکہ میرا باپ غریب انسان تھا اور اس کے پاس کچھ نہیں تھا جہیز میں دینے کے لیے۔
شادی سے پہلے تو یہی شخص کہا کرتا تھا کہ مجھے کچھ مت دو، میں نے کچھ نہیں لینا، لیکن شادی کے بعد یہی شخص مجھے تانے دینے لگا کہ تیرے باپ نے تو تجھے کچھ بھی نہیں دیا، یہ چارپائی میری، یہ گھر میرا، یہ بستر میرا اور یہ مکان بھی میرا، سب کچھ تو میرا ہے، تو تیرا ہے ہی کیا؟ مجھے تانے دینے لگا اور غیر عورتوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے اور غیروں کے سامنے میری تذلیل کرتا ہے۔ اس شخص نے جو کہ میرا شوہر ہے کبھی میرے ساتھ پیار محبت سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو انسان ہوں اور ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے، محبت سے بات کرے، پیار بانٹے اور اخلاق بانٹے، لیکن میں نے آج تک اس کے اندر نہ پیار دیکھا اور نہ اخلاق دیکھا۔ یہ جب باہر جاتا ہے تو باہر والوں کے سامنے مومن، متقی اور پرہیزگار دکھائی دیتا ہے کہ اسے دیکھتے ہی لوگ کہیں کہ یہ تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے، لیکن جب گھر آتا ہے تو فرعون بن جاتا ہے۔ اس نے تو میری زندگی اجیرن بنا دی ہے، اب یہ مجھے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن میں اس کے گھر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ عورت کہنے لگی کہ اے امیر المومنین، میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور میرا اس دنیا میں اس کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں، اگر یہ مجھے مارتا بھی رہے اور ڈانٹتا بھی رہے تو یہ بھی مجھے قبول ہے، لیکن اس سے کہیے کہ یہ مجھے اس گھر سے نہ نکالے۔ اب دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اے شخص، یہ کبھی مت کہو کہ بیوی آئی ہے تو ساتھ غربت لے کر آئی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے اپنے ایسے گناہ ہوتے ہیں اور ایسے اعمال ہوتے ہیں جو اللہ کو سخت ناپسند ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس انسان پر سختیاں، پریشانیاں اور تنگ دستیاں نازل فرما دیتا ہے۔ یقیناً تنگ دستی، غربت، مصیبتیں یہ سب اللہ ہی کی طرف سے نازل کردہ ہوتی ہیں، اور یہ ایسے شخص کے لیے سزا کے طور پر نازل کی جاتی ہیں جو اللہ عز و جل کے فرمودات کی منافی کرتا ہے اور برے اعمال میں مبتلا ہوتا ہے۔ بیوی کے گھر میں آنے کی وجہ سے غربت نہیں آتی اور تنگ دستی نہیں آتی، بلکہ یہ انسان کے اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں اور اعمال ہوتے ہیں جو اللہ کو سخت ناپسند ہوتے ہیں، جن کے باعث اللہ تعالیٰ ایسے افراد کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت اور پریشانیاں ان کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میاں بیوی کے یہ تین کام گھر میں غربت کا طوفان لاتے ہیں اور تنگ دستی لے کر آتے ہیں، یہ تین کام کبھی مت کرنا۔ اس پر دونوں نے پوچھا کہ یا علی، وہ تین خطرناک کام کون کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلا یہ کہ اپنی بیوی کو گالیاں دینا۔ جو شخص بیوی کو گالی دیتا ہے تو اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا کہ وہ شخص اپنی بیوی کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اپنی نیکیوں کو اس طرح ضائع نہ کرو۔ دوسرے یہ کہ ہر وقت، ہر گھڑی اور ہر لمحے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تلخ رویہ اپناتے رہنا اور لڑائی جھگڑا کرتے رہنا، یہ عمل بھی گھر میں تنگ دستی اور غربت کو لے کر آتا ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کے بارے میں برے گمان سے بچو اور اپنے قیمتی وقت کو اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے ذکر میں گزارو۔ اور تیسرا کام یہ کہ شیطان کو راضی کرنا بھی گھر میں غربت، افلاس اور تنگ دستی کو دعوت دینا ہی ہے۔ جب تم ہر وقت اپنی بیوی کو ڈانٹتے اور مارتے ہی رہو گے تو اس عمل سے رحمان ناراض ہوگا اور شیطان راضی ہوا تو تمہارا یہ عمل تمہارے گھر میں رزق کی تنگی اور غربت لے آتا ہے۔ اس لیے اس عمل سے اجتناب کرو، کیونکہ اس سے شیطان راضی ہوا اور رحمان ناراض ہوا۔ اگر یہ کام کرو گے تو یاد رکھنا کہ غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ تمام مردوں اور عورتوں کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔